موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منا بھجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے، اس مقام میں لے جاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1711۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیا اور مدینہ میں 2 چت کبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1712۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1713۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیضاء پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کیا۔ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر نہر کیے اور مدینہ میں 2 چت کبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1714۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ میں 4 رکعت، عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی تھیں۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطہ سے بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام بیضاء پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1715۔